اب دوسرے رکوع کا جو آغاز ہے، دوسرے رکوع میں 13 آیتیں ہیں، اور یہ 13 آیتیں منافقوں کے رد میں ہیں۔ منافق وہ لوگ تھے جو بظاہر حضور کا کلمہ انہوں نے پڑھا، لیکن دل سے حضور پر ایمان نہیں لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کیا کرتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز ایمان والے نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ خود اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض مانے بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، فزادہ زیادتی سے یاد رکھیں، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، علیم مانے دردناک، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا، فساد نہ کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، مصلح مانے اصلاح کرنے والے۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار سن لو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ آمن الناس، لوگ ایمان لائے، یہاں لوگ سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے۔ پتہ چلا صحابہ کرام کی بے ادبی کرنا کن کا طریقہ ہے؟ منافقوں کا طریقہ ہے۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار سن لو بے شک یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافق ہوتا ہے دوگلا، تو جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے سرداروں شیطانوں یعنی سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، دیکھیے ضلالہ قرآن میں ہے، ضلالہ کے معنی گمراہی، ہدا معنی ہدایت، تو ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، حاصل کر لیا۔ فما ربحت تجارتهم، تجارت کسے کہتے ہیں؟ بزنس، ان کی تجارت ان کے بزنس نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص آگ جلاتا ہے، آگ پورے ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ سوجتا نہیں ہے۔ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے تیز بارش ہو، اس میں اندھیرا ہو، کڑک ہو، بجلی ہو۔ یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں، کڑک کے سبب، موت کے سبب۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہاں مراد یہی ہے کہ منافقوں کے لیے ہدایت آسان ہو گئی، لیکن مدینے میں رہ کر حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، تہجد پڑھ کے، اشراق چاش پڑھ کے، خوب عبادت کرنے کے باوجود دل میں بغض نبی تھا، دل سے ایمان نہیں لائے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق، برق مانے بجلی، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں لے جائے، اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں۔ واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کان بھی لے جاتا، ان کی آنکھیں بھی لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہت پر قادر ہے۔